السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات گرامی واسطے جیڑا کلہ ہی تمام جہانہ دا خالق مالک رازق داتا مشکل کشا حاجت روائے ان گنت لا تعداد درود و سلام امام کائنات سید المرسلین خاتم النبیین ساقی کوثر شاف محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے جو آیت کریمہ خطبہ مسنونہ دے اندر تلاوت کی تھی ہے سورۃ الاحزاب 22ویں پارے دی آیت کریمہ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ اس آیت دے اندر فرقہ وریت دا خاتمہ
کس طرح ہو سکتا ہے؟ اللہ کریم نے بیان فرمایا اس آیت کریمہ دے اندر اس امت واسطے اتفاق، اتحاد، پیار، محبت، اخوت، بھائی چارہ اور سچے دین دے اتے عمل کرنا اللہ کریم نے بیان فرمایا۔ معاشرے دے اندر لڑائیاں، جھگڑے، فتنے، فساد اور دین تو دوری اور اللہ دی کتاب تو محرومی، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بیزاری، اندہ رد کس طرح ہوئے گا اور اس سارے معاملاتوں اسی اپنے اعمال نو کس طرح بچاواں گے؟ اللہ کریم نے اس آیت دے اندر او اصول اور ضابطہ بیان فرمائے۔ دیگر مسالک اور میری اپنی جماعت دے جتنے میرے دوست احباب تشریف فرمانے اس پیغام نو اپنی زندگی دے اندر نافذ کیجئے، اور جو دعوت اس آیت کریمہ دی روشنی دے اندر تہاڈی خدمت دے اندر رکھنا چاہنا، اس دعوت نو عام کیجئے، دوست احباب تک، رشتہ داراں تک، اپنے حلقہ احباب تک، اپنی برادری اور اپنے تعلقات تک، جب تک اس آیت کریمہ نو پورے عملی تقاضے دے نال تسلیم نہیں کران گے، مت سمجھنا کہ معاشرے دے اندر فرقہ وریت ختم ہو جائے گی یا ساڈے معاملات دنیاوی درست ہو جان گے۔ اگر دنیا اور آخرت دی کامیابی اسی چاہنے تو آئیے اس آیت کریمہ نو اپنے سینے دے نال لگائیے۔ میں پوری گفتگو دے اندر انشاءاللہ العزیز دلائل دے نال، براہین دے نال اور قرآنی آیات اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین دی روشنی دے اندر کوشش کرانگا کہ اس آیت نو اس طرح سمجھا کے جاواں کہ میرے دوست احباب، میرے نمازی حضرات اور میری اس دعوت نو جتوں تک آواز جا رہی ہے، جو سنن اور اس بات نو تسلیم کرن، مومن دا کردار، مسلمان دا کردار، معاشرے دے اندر پیار اور محبت نو عام کرنا ہے، اور جو اللہ دا دین سچا ہے، جو اللہ دی طرفوں نازل شدہ کتاب ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین نے، ان دے اندر اتفاق، اتحاد، پیار اور محبت ہے، لیکن اس پیار اور محبت دی آڑ دے اندر یا برادری دی آڑ دے اندر یا رشتہ داری دی آڑ دے اندر یا تعلقات دی آڑ دے اندر کسے قسم دا غیر اسلامی عمل او کسے شکل دے اندر بھی قبول نہیں، کیونکہ دین اللہ دی بات دا نام ہے اور دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دا نام ہے۔ جو آیت کریمہ پڑھیے اپنے گھراں دے اندر جا کے اس آیت کریمہ نو پڑھیے، ان دے لفظی ترجمے نو یاد کیجئے اور انو لکھ کے دن رات غور کیجئے الفاظ دے اوپر، اور جتوں تہاڈی تسلی ہے اپنے علماء دے کول، اپنے حلقہ احباب دے اندر، اپنے خطبائے اعظام دی خدمت دے اندر بیٹھ کے اس آیت نو سمجھیے کہ اس آیت دے اندر گہرائی اللہ کریم نے کس قدر بیان فرمائی۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کسے مومن مرد دے لائق نہیں
کسے مومنہ عورت دے لائق نہیں۔ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جدوں اللہ اور اس دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا فیصلہ آ جائے، ان یکون لہم الخیارۃ من امرہم، دین دے معاملے دے اندر اپنی مرضی کرن، یعنی پیارے رب دا فرمان آ جائے، اللہ دی کتاب آ جائے، اپنی مرضی ختم ہو جائے گی۔ میرے آقا دا فرمان آ جائے، اپنی مرضی نہیں چل سکتی۔ ان یکون لہم الخیارۃ من امرہم، اللہ اور اس دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے فیصلے دے اندر، رب اور رب دے پیارے نبی دے معاملات دے اندر اپنی مرضی کرنے والا مومن نہیں، اپنی مرضی کرنے والی مومنہ نہیں۔ مومن مرد دی شان کیے، مومنہ عورت دی شان کیے، جدوں اللہ دا حکم آ جائے سمعنا و اطعنا، جدوں پیارے نبی دی حدیث آ جائے سمعنا و اطعنا۔ کوئی بندہ شرک کردہ ہے، بدعت کردہ ہے، اس وجہ تو کہ منوں برادری دی مجبوری ہے، رشتہ داری دی مجبوری ہے، میرے یار بیلی اس طرح دینے، اس واسطے میں غلط کم کرنا میری مجبوری ہے، سود والے پاسے جانا بھی اس طرح دیاں مجبوریاں نے، اور شرک اور بدعات وال جانا بھی یہ ساریاں مجبوریاں میریاں تیریاں بنائیاں نے۔ لیکن میرے رب نے اس آیت دے اندر کی فرمایا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ مومن مرد دے لائق نہیں، مومنہ عورت دے لائق نہیں، جدوں اللہ اور اس دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا فیصلہ آ جائے، اپنی مرضی کرن دا اختیار نہیں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جڑا اللہ اور اس دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی نافرمانی کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، ایسا بندہ صراط مستقیم تو ہٹ جائے گا، جنت والے راستے تو ہٹ جائے گا۔ کسی بھی مسلک دے نال تعلق ہے میرے بھائی، میرا مخاطب مومن بندہ ہے، مومنہ عورت ہے، جندہ ایمان اللہ دی ذات وے، جندہ ایمان اللہ دی ذات وے، جندہ ایمان رب دی ذات وے کہ میرے عبادت دے لائق میرا اللہ ہے، جندہ ایمان پیارے نبی دی حدیث تے وے کہ میں عمل اس طرح کرنا ہے جس طرح میرے نبی نے دسے آئے۔ میرا مخاطب ہر مومن مرد، ہر مومنہ عورت، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جدوں اللہ اور اس دے رسول دا فرمان آ جائے، جدوں اللہ دی بات آ جائے، جدوں پیارے نبی دی بات آ جائے، جدوں قرآن آ جائے، حدیث آ جائے، سنت آ جائے، میرے نبی دا طریقہ آ جائے، ہر عالم دین خطبہ جمعہ دے اندر حدیث سناندا ہے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ساری کائنات دے وچوں سب تو بہترین کتاب اللہ دی کتاب ہے، ساری کائنات دے وچوں سب تو بہترین طریقہ میرے تیرے پیرو مرشد دائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر عالم دین اپنے خطبہ جمعہ دے اندر حدیث سناندا ہے، اندہ تعلق کسی بھی مسلک دے نال ہے۔ آئیے میرے بھائی اس حدیث دی روشنی دے اندر اور جو آیت کریمہ پڑھی ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ な مبینہ۔
آئیے آئیے اللہ دے دین وال آئیے. اس آیت دے نال میں حدیث نو ملانا چاہنا. حدیث صحیح البخاری صحیح مسلم دے اندر موجود ہے. حدیث دے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کر دینے امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ سونے دی انگوٹھی اپنے ہاتھ دے اندر پہنی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جدو امام کائنات علیہ السلام نو دیکھے آئے کہ ساڑھے امام ساڑھے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے دی انگوٹھی پہنی ہے. صحابہ کرام نے سونے دیاں انگوٹھیاں پہنیاں شروع کر دیتیاں نے. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیا میرے سارے صحابہ اس عمل وال آ رہے نے. امام کائنات نے منع فرما دیتا ہے. منع کس طرح فرمایا؟ صحابہ نو مخاطب نہیں کیتا. فرمایا انی لن البسہ ابدا، اج تو بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے دی انگوٹھی نہیں پہنن گے. میرے آقا نے سونے دی انگوٹھی اتاری ہے. میرے آقا نے اعلان فرمایا انی لن البسہ ابدا. ماں باپ اولاد دے ہتھوں مجبور نے، اولاد ماں باپ دے ہتھوں مجبور نے، رشتہ دار دے ہتھوں مجبور ہے، یار بیلی دے ہتھوں مجبور نے. کی کریے؟ راضی کرنا ہے، دنیا بھی راضی رکھنی ہے، دنیا نو بھی خوش کرنا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دیکھے آئے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لن البسہ ابدا، آج تو بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے دی انگوٹھی نہیں پہنا گا. انگوٹھی نو اتار دیتا ہے. صحابہ کرام نے انگوٹھیاں اتار دیتیاں نے. میرے آقا والوے کے آئے فوراً انگوٹھیاں اتار دیتیاں نے. پیارے نبی دا اعلان ہویا کہ میں انگوٹھی نہیں پہنا گا، میں آج تو بعد سونے دی انگوٹھی نہیں پہنا گا. میرے آقا دی زبان چو الفاظ جاری ہوئے نے. صحابہ کرام نے انگوٹھیاں اتار دیتیاں نے. دسنا کی چاندے نے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سوال نہیں کیتا، پوچھیا نہیں محبوب جی حرج کیے پہن لئیے. تسی اپنی طرفوں اشارہ فرمایا کہ میں نہیں آج تو بعد پہنا گا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی فرما برداری اور اطاعت اور اتباع تو صدقے کہ سوال نہیں کیتا. فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی سن کے اپنی انگوٹھیاں نو اتاریا. ساڑھے سامنے بے شمار دین دے مسائل نے کی کریے جی. گھر والیاں نو راضی کرنا ہے، باہر والیاں نو راضی کرنا ہے، برادری نو راضی کرنا ہے، لوگاں نو راضی کرنا ہے، دوستاں نو راضی کرنا، فلاں نو راضی کرنا. اللہ دی قسم اے سارے راضی نہیں ہو سکتے. کوئی بندہ اس مجلس دے وچ اٹھ کے دعویٰ کرے کہ میں رشتہ داراں نو راضی کرنا چاہنا، یار بیلیاں نو راضی کرنا چاہنا، میں ماں باپ نو راضی کرنا چاہنا، اللہ دی نافرمانی دے اندر، پیارے نبی دی نافرمانی دے اندر کوئی بندہ ثابت کر ہی نہیں سکتا کہ میں آج تک اپنے سارے تعلقات نو راضی کر چکے ہاں. اے نہیں راضی ہو سکتے. جدوں اللہ راضی ہوئے گا سارے معاملات آسان ہو جان گے. اے راضی نہیں ہو سکتے. قبر دے اندر کلیاں پھسنا ہے، قبر دے اندر کلیاں حساب دینا ہے، قبر دے اندر کلیاں سوال و جواب دا سامنا کرنا ہے، قبر دے اندر کلیاں اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش ہونا ہے. کوئی یار بیلی کم نہیں آن گے، کوئی رشتہ داری کم نہیں آئے گی، کوئی دوست احباب کم نہیں آن گے، کوئی تعلق، کوئی ناتا، کوئی رشتہ، کوئی وفا، کوئی پیار، کوئی محبت کم نہیں آئے گی.
آئیے اس طرح بات نہیں سمجھ آئی، صحیح البخاری دی حدیث دوسری حدیث پڑھیے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہے نے، نماز دی حالت دے اندر نے نماز ادا کر رہے نے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ اپنا معاملہ بیان کر دینے کہ میرے دل دے اندر بات آئی کہ ایک پاسے میرے آقا دا فرمان ہے، ایک پاسے بلاوا میرے محبوب دا ہے، دوسرے پاسے میں اللہ دی بارگاہ دے اندر کھڑا، میری خواہش دل دے اندر آئی کہ میں نماز مکمل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر حاضر ہو جاواں گا۔ نماز دی حالت اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش، اللہ دی بارگاہ دے اندر کھڑے نے، قیام رکوع اور سجدے دی حالت اللہ دے سامنے کھڑے نے، لیکن دوسرے پاسے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان آیا، لیکن فرمانو تھوڑی جی تاخیر کیتی، تھوڑا جا مؤخر کیتا۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میں نماز مکمل کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر حاضر ہویا، میں سارے حلقہ احباب دوست احباب دے کولو سوال کرنا کہ چھوٹے چھوٹے معاملے دے اندر لو جی حرج کیے، اس طرح کر لئیے، حرج کیے، اے منع نہیں، اس طرح کر لئیے، اے بھی ٹھیک ہے، یہ کر لو وہ کر لو، دین دے معاملے دے اندر جدو دین آ جائے گا اپنی مرضی دا استعمال کرنا، اپنی رائے نو استعمال کرنا، اپنی عقل نو استعمال کرنا، اپنی سوچ نو استعمال کرنا، اے بربادی دا سبب ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نماز دی حالت دے اندر نے، میں پوچھنا چاہنا میرے بھائی میرے دوست، صحابی دی نیت اچھی ہے، صحابی دا ارادہ اچھا ہوئے، میں اللہ دی بارگاہ دے اندر کھڑا نماز مکمل کر لواں، نماز مکمل کرن تو بعد پیارے نبی دے فرمان تے لبیک کہہ دواں گا، پیارے نبی دی خدمت دے اندر حاضر ہو جاواں گا، ظاہری طور تے اس معاملے دے اندر حرج کیے، لیکن حرج اے یہ جو میں آیت کریمہ پڑھی گے امام کائنات دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو سعید ما منعک ان تأتیا، اے میرے پیارے ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ میں بلایا سی کس چیز نے تو انو روکے آئے، میرا حکم آیا ہے اپنی مرضی کیوں کیتی ہے، ما منعک ان تأتیا، جائیے اپنے اولاد مادے کولو ترجمہ پوچھئے، ما منعک ان تأتیا، اے میرے پیارے ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ میں بلایا سی اپنی مرضی کیوں کیتی ہے، ابو سعید میرا حکم آیا ہے، کس چیز نے روکے آئے، کیڑی بات نے روکے آئے، کیڑی بات رکاوٹ بنی ہے، ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے اللہ دے نبی جی میرے دل دے اندر بات آئی ہے، نماز دی حالت دے اندر اللہ دی بارگاہ دے اندر کھڑا ہاں، اپنی نماز نو پورا کر کے خدمت دے اندر حاضر ہو جاواں گا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو سعید کیا اللہ دی کتاب نہیں پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، پڑھئے اے آیت کریمہ، اے اہل ایمان جدو اللہ بلائے، جدو اللہ دا رسول بلائے فوراً اس بلاوے نو قبول کرنا ہے، لبیک کہنا ہے، حدیث آ جائے اپنی مرضی نہیں کرنی، قرآن دی آیت آ جائے اپنی مرضی نہیں کرنی، میرے آقا نے کی سمجھایا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ کسے مومن مرد دے لائق نہیں، کسے مومنہ عورت دے لائق نہیں اپنی مرضی کرن، کس وقت اپنی مرضی کرن جدوں اللہ دا فیصلہ آ جائے، اللہ دا حکم آ جائے، جدوں پیارے نبی دا فرمان آ جائے۔ آئیے بات سمجھ نہیں آئی، حدیث صحیح البخاری دے اندر موجود ہے، حدیث صحیح مسلم دے اندر موجود ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ عز و جل ینہا
ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، اے اللہ دے بندیو اللہ نے منع کیتا ہے جدوں بھی قسم اٹھانی ہے اللہ دے نام دی قسم اٹھانی ہے، جدوں بھی حلف دینا ہے اللہ دے نام دا حلف دینا ہے، جدوں بھی قسم اٹھانی ہے اللہ دے نام دی قسم اٹھانی ہے۔ اسی کی کرنے مینوں فلاں دوست دی قسم ہے، میرے رزق دی قسم ہے، میری روزی دی قسم ہے، میرے ماں باپ دی قسم ہے، میری فلاں چیز دی قسم ہے، اللہ تو علاوہ کسے دے نام دی قسم نہیں اٹھانی، میرے آقا نے منع کیتا ہے۔ ان اللہ عز و جل ینہاکم، بے شک اللہ نے تو انو منع کیتا ہے، ان تحلفوا بآبائکم، کہ تسی اپنے آبا و اجداد دی قسم اٹھاؤ، میرے اللہ نے منع کیتا ہے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، فواللہ ما خلقت بها منذ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تسی کہندے حرج کیے، فلاں دی قسم اٹھائیے حرج کیے، کوئی ظاہری طور دے اندر برائی والی بات نہیں۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، فواللہ ما خلقت بها منذ سمعت رسول اللہ، میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا، میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا، میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا، جس دن تو اپنے نبی دا فرمان سنے آئے کہ اللہ نے کسے اور دی قسم اٹھان تو منع کیتا ہے، میں جس دن تو پیارے نبی دی حدیث سنیے اللہ تو علاوہ کسے دے نام دی قسم نہیں اٹھائی، سمجھ کی آئیے وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ جدوں اللہ دی بات آ جائے اپنی مرضی نہیں، جدوں پیارے نبی دی حدیث آ جائے اپنی مرضی نہیں۔ آئیے ایک اور دلیل پیش کرنا چاہنا، حدیث صحیح البخاری دے اندر، حدیث صحیح مسلم دے اندر مینوں حکم دیتا گیا کہ جس طرح پہلے قرآن سنایا ایک جمعے دے اندر، میرا دل کیتا اج اسی طرح پیارے نبی دیاں حدیثاں سناواں۔ ساڈا ایمان قرآن تے بھی ہے، پیارے نبی دی حدیث تے بھی ہے۔ اللہ دی قسم اتفاق اتحاد چاندے جے، پیار اور محبت نو چاندے جے، معاشرے دے وچوں سنی وہابی دیوبندی شیعہ والیاں انہاں لڑائیاں نو اگر ختم کرنا چاندے جے، اگر چاندے جے کہ سچا دین ملے، سچی شریعت ملے، اللہ دی کتاب صحیح معنی دے اندر ساڈے سامنے آ جائے، پیارے نبی دی حدیث سامنے آ جائے، جنت والا راستہ مل جائے، جہنم تو بچ جائیے، اللہ دنیا بہتر کر دے، اللہ آخرت بہتر کر دے، اللہ راضی ہو جائے، پیارے نبی دی سفارش قیامت والے دن مل جائے، اللہ دی بارگاہ دے اندر کھڑے ہو کے قیامت والے دن عرش دا سایہ مل جائے، قیامت والے دن پیارے نبی دے مبارک ہتھاں چو جام کوثر مل جائے، قیامت والے دن اللہ دی رحمت مل جائے، ساری دنیا بہتر ہو جائے، قبر بہتر ہو جائے، حشر بہتر ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ دا نبی راضی ہو جائے، قیامت والے دن اللہ راضی ہو کے بغیر حساب تو جنت الفردوس دا داخلہ عطا کر دے۔ پھر میری اس دعوت نو قبول کیجئے، الفاظ میرے نے، دعویٰ میرے رب دائے، الفاظ میرے نے، آواز میری یہ، لہجہ میرا ہے، لیکن دعوت میرے رب دیئے کی دعوت ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔
امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود دے سامنے کھڑے نے. حدیث صحیح البخاری دے اندر موجود ہے, حدیث صحیح مسلم دے اندر موجود ہے. کی بیان کر دینے, اما واللہ انی لأعلم انکا حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ ولولا انی رأیت رسول اللہ یقبلک ما قبلتک. اللہ دی قسم کائنات دے ہر بندے کو لو غلطی ہو سکتی ہے, میرے نبی دے کو لو غلطی دا امکان نہیں. نبی دی ذات نو اللہ نے ہر قسم دے عیب تو پاک پیدا کیتا ہے. نبی کائنات دے اندر معصوم ہویا کردا ہے. نبی دی ہستی نو اللہ نے غلطیاں تو پاک پیدا کیتا ہے. میرے کولو غلطی دا امکان ہے, میرے علماء دے کولو غلطی دا امکان ہے, لیکن اللہ دا دین غلطی تو پاک ہے, اللہ دا دین عیباں تو پاک ہے, اللہ دا دین نقائص تو پاک ہے. اسی آنے میرے امام نے کم کیتا ہے, میرے عالم نے اے بات کہی ہے, میرے مفتی نے اے بات کیتی ہے. اللہ دی قسم ساری کائنات دے امت دے مفتی میرے نبی دی حدیث تو قربان. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی کہندے نے, اما واللہ انی لأعلم انکا حجر, اے حجر اسود اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا تینوں میں اچھی طرح جاننا وا, اچھی طرح جاننا کہ تو پتھر ہے, تو لا تضر ولا تنفع, نہ تو نقصان دے سکنا نہ نفع دے سکنا ہے. اے حجر اسود میں اچھی طرح تینوں جاننا, اسلام تو پہلے بھی جاننا سا, بعد دے اندر بھی جاننا. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے, لا تضر ولا تنفع, اے حجر اسود نہ تو نفع دا مالک ہے نہ تو نقصان دا مالک ہے, لیکن تینوں چمنا کیوں چمنا وا, ولولا انی رأیت رسول اللہ, اللہ دی قسم میں پیارے نبی نو چم دیاں ویکھیا اے, ولولا انی رأیت رسول اللہ, اگر میں اپنے نبی نو چم دیاں نہ ویندا, یقبلک ما قبلتک, اللہ دی قسم میں اپنے نبی نو ویکھیا اس واسطے چمنا وا, اگر میرے نبی نے چمیا نہ ہوندا میں نہ چمدا. پیارے عمر کی سمجھانا چاہندے نے, وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم ومن یعص اللہ ورسولہ, جڑا اپنی مرضی کردا ہے اللہ دا فیصلہ آ جان تو بعد, جڑا اپنی مرضی کردا ہے حدیث آ جان تو بعد, جڑا اپنی مرضی کردا ہے دین آ جان تو بعد, جڑا اپنی مرضی کردا ہے اسلام آ جان تو بعد, وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, گویا اللہ اور اس رسول دی نافرمانی کر رہا ہے, فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا, ایسے بندے نو اللہ گمراہ کر دیندا ہے. گمراہی دا مطلب کی ہے, اللہ سچا دین سمجھن دی صلاحیت واپس لے لیندا ہے, اللہ عقیدہ توحید چھین لیندے نے, اللہ کریم سنت دی محبت چھین لیندے نے, اللہ کریم عقل سلیم واپس لے لیندے نے. بندے نو سمجھ نہیں آندی میں کی کراں گا, آئیے نماز پڑھن دا مطلب کی ہے اللہ راضی ہو جائے, روزہ رکھن دا مطلب کی ہے اللہ راضی ہو جائے, دیگر نیک عمال کرن دا مطلب کیے اللہ راضی ہو جائے. اے جن سارے غلط کام نے تسی اس واسطے کر دے جے کہ اللہ راضی ہو جائے, اللہ دی محبت مل جائے. سورہ آل عمران قرآن دے اندر میرے رب نے فرمایا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اے میرے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے, ان کنتم تحبون اللہ,
اگر تسی اللہ دی محبت چاہتے جے، اگر اللہ دے نال پیار کرنا چاہتے جے، اگر اللہ دے ولی بننا چاہتے جے، اگر اللہ دے پیارے بننا چاہتے جے، اگر اللہ دے محبوب انسان بننا چاہتے جے، فاتبعونی، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت اتباع کرو، فرما برداری کرو، میرے پیچھے چل دے آؤ، میری اطاعت کرو، میری اتباع کرو، میری فرما برداری کرو، میرے پیچھے چل دے آؤ، یحببکم اللہ، اللہ تہاڈے نال محبت کرے گا، پیار کرے گا، اللہ اپنا بنا لوے گا۔ جدوں اللہ محبت کرے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ غلطیاں بھی معاف کرے گا، غلطیاں معاف کر کے نیکیاں دے اندر تبدیل کر دے گا۔ یہ ضابطہ قرآن کریم نے 1450 سال پہلے عطا کیتا ہے، لیکن دنیا دی خاطر اللہ نو ناراض نہیں کرنا۔ جدو اللہ دی بات آئے سمعنا و اطعنا، جدو پیارے نبی دی حدیث آ جائے سمعنا و اطعنا، مومن مرد مومنہ عورت اللہ دا دین آ جان تو بعد اپنی مرضی نہیں کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے الفاظ کی نے ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر پیارے رسول نو پیارے نبی نو ویکھیا نہ ہوندا کہ انہاں نے چومیا ہے، انہاں نے بوسا دیتا ہے، یقبلک ما قبلتک، انہاں نے بوسا دیتا ہے، انہاں نے چومیا ہے، اس واسطے چم رہا، اگر انہاں نے نہ چومیا ہوندا، اگر انہاں نو نہ میں ویکھیا ہوندا، ما قبلتک، اے حجر اسود میں تینوں نہ چومدا۔ اسی یعنی دی بات ٹھیک ہے، حدیث ہے، قرآن ہے، دین ہے، کی کریے دنیا دے اندر رہنا مجبوری ہے، دنیا نو راضی رکھنا مجبوری ہے۔ اسی یعنی ساڑی اپنی مرضی حرج کی ہے، لو جی اس طرح کر لینے، اس طرح کر لینے، ویکھو ایندہ بھی ثبوت ہے، ایندہ بھی ثبوت ہے۔ قرآن اور حدیث نو جدو سمجھنا ہے اس طرح سمجھنا ہے جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سمجھے۔ سمجھنا بھی اپنی مرضی دے نال نہیں، جو آیت دا مطلب، جو مفہوم، جو تفسیر میرے نبی نے ارشاد فرمائی اوہی تفسیر معتبر ہوئے گی۔ ساڑی عقل معتبر نہیں، مسئلہ عقل دے اندر آئے یا نہ آئے، مسئلہ سمجھ دے اندر آئے یا نہ آئے، ایک ہور ازالہ معاشرے دے اندر، لو جی وہ اتنا علم والا بندہ ہے، وہ بندہ اتنا علم والا ہے، فلاں ڈگری ہے، فلاں ڈگری ہے، وہ مفتی ہے، فلاں مسلک دا جید عالم میں اندہ فتوہ چل دے، اندھی بات چل دی ہے، لوگ بڑے معتقد نے، لوگ بڑے پیروکار نے، لوگ اندھے بڑے پیچھے چل دے نے، لوگ اندھی بات نو من دے نے۔ ایسا بندہ غلط بات نہیں نہ کر سکدا۔ حدیث صحیح البخاری دے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دورہ خلافت دے اندر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نو بلایا ہے۔ آئیے اس حدیث دی روشنی دے اندر میں اشکال دور کرنا چاہنا۔ حدیث صحیح البخاری دے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین نے، خلیفۃ المسلمین نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نو بلایا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ آئے نے 3 مرتبہ گھر دے اندر داخل ہون دی اجازت منگی ہے، جواب نہیں آیا، جواب نہیں آیا، واپس چلے گئے نے۔ دوبارہ بلایا گیا، امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا ہے اے پیارے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، ایک پاسے امیر المومنین بھی جلیل القدر سے آبی نے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بھی جلیل القدر سے آبی نے، ایک کاریاں دا قبیلہ ہے، اس قبیلے دے وچوں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے دوبارہ آئے نے، کہنے لگے امیر المومنین تسی بلایا سی، لیکن میں 3 مرتبہ گھر دے اندر داخل ہون دی اجازت منگی ہے، اجازت نہیں ملی، میں واپس چلا گیا۔ میرے نبی دا فرمان ہے جدو کسے دے کر جاؤ، جدو کسے دے دروازے تے جاؤ، 3 مرتبہ دستک دینی ہے، جواب نہ آئے واپس چلے جاؤ، جواب نہ آئے واپس چلے جاؤ۔ میرے کول حدیث ہے، امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے ابو موسیٰ گواہ لے کے آؤ کہ واقعی نبی دی حدیث ہے، یاد رکھنا گواہ نہ لے کے آئے سزا دواں گا، کوڑے ماراں گا،
مولوی کون ہے، امام کون ہے، مفتی کون ہے جڑا اپنی بات نو دین قرار دے؟ اللہ دی قسم اے ساریاں عزتاں امامت والیاں، خطابت والیاں، مفتی والیاں، علماء والیاں، اے ساریاں عزتاں حقیقت دے اندر اللہ دے دین دی وجہ تو عزتاں ہیں، ورنہ ساڑی کی اوقات ہے، ورنہ ساڑی کی حیثیت ہے، اے اللہ دے دین دی برکت ہے۔ حقیقی عزت اللہ دے دین دے اندر ہے، حقیقی ادب اللہ دے دین دے اندر ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ پریشان مسجد نبوی دے اندر آئے، صحابہ کرام جو موجود سن سارا معاملہ بیان کیتا، امیر المومنین نے بلایا بھی آپ سی، مسئلہ بن گیا، میں گیا لیکن حدیث سنائی، امیر المومنین کہنے لگے گواہ لے کے آؤ۔ تسی نہیں پوچھ سکتے کہ مولوی صاحب جڑی حدیث بیان کیتی حوالہ پیش کرو، جڑا مسئلہ بیان کیتا حوالہ دیجئے، دلیل دیجئے۔ اللہ دی قسم میں اپنے علم دے مطابق اس بات دا دعویٰ کرنا کہ جس بندے کو لو اے سوال کیتا جائے کہ امام صاحب، خطیب صاحب اس مسئلے دا حل اللہ دے دین دی روشنی دے اندر سمجھا دیجئے، دلیل قرآن دی آیت چو پیش کیجئے، دلیل پیارے نبی دا فرمان پیش کیجئے، اس بندے دے مقدر ان دی قسمت دے کیا کہنے جن دے کلو اللہ دا دین پوچھیا جا رہا ہے۔ لیکن کون سمجھے؟ نہ علماء نے اس بات نو سمجھے آئے، علماء سو جنہ نے معاشرے دے اندر فرقہ ولیت نو پھیلایا، اللہ دے دین تو قوم نو ہٹایا۔ لیکن میری قوم دی بھی غلطی ہے، برملا اعتراف کرانگا کہ اسی سوال کر لگیا نہیں پوچھ دے امام صاحب جڑا فتوہ دیتا ہے اللہ دی کتاب دے اندر اے بات موجود ہے کہ نہیں، اے بات پیارے نبی دے فرمان دے اندر موجود ہے کہ نہیں۔ اصل عزت اس بات دے اندر ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ اکرام نو معاملہ بیان کر دینے، صحابہ کہنے لگے ابو موسیٰ پریشان کیوں جے، اے حدیث مدینے دے بچے بچے نو بھی یاد ہے، حدیث مدینے دے بچے بچے نو یاد ہے، لیکن دوسرے پاسے امیر المومنین دے علم دے اندر نہیں۔ امیر المومنین نے کی فرمایا؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ لے کے آؤ سزا دوانگا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی لے کے آئے نے، تصدیق لے کے آئے نے، صحابہ کرام نال آئے نے۔ امیر المومنین جی پیارے نبی دا فرمانے جدوں کسے دے دروازے تے جاؤ 3 مرتبہ دستک دینی ہے، 3 مرتبہ سلام کہنا ہے، 4تھی مرتبہ دروازے تے دستک نہیں دینی، جواب نہ آئے واپس چلے جاؤ۔ اے پیارے نبی دا فرمانے جدوں گواہی آ گئی ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی فرمایا ہے، اے پیارے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے حدیث میرے علم دے اندر نہیں سی، اللہ دی قسم ساری کائنات دے مولویاں دے علم دے اندر ایک مسئلہ نہیں ہو سکدا، لیکن اے بات اس طرح نہیں ہو سکتی اس مسئلے دا حل اللہ دے دین دے اندر موجود نہ ہوئے، کیونکہ اے دین کامل اکمل مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دعویٰ کی کیتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، آیت نہیں بولنی، آیت نو یاد کرنا ہے، لفظی ترجمہ یاد کرنا ہے۔ اس فارمولے نو جو پیش کیتا ہے اللہ دی کتاب دی روشنی دے اندر، احادیث دی روشنی دے اندر اپنی زندگی دے اندر اپنائیے، اللہ سچے دین دی سمجھ عطا کر دے گا۔ اَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، اللہ دا فیصلہ آ جان تو بعد، اللہ دے نبی دا حکم آ جان تو بعد، دین دے مسئلے دے اندر، دین دے معاملے دے اندر اپنی مرضی نہیں کرنی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا دی خدمت دے اندر بیٹھے نے، ہاتھ دے اندر تورات دا ورق پکڑے آئے، تورات دی تلاوت جاری ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا چہرہ سرخ ہو گیا ہے۔ جدو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی
تعالی عنہ نے ویکھے آئے فوراً آگاہ کیتا پیارے عمر جی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ ویکھو تورات پکڑیے تورات دا ورق پکڑے آئے اللہ دے دین و منر والے نے اس امت دے وچوں دوسرے مرتبے تے نے اس امت دے وچوں دوسرے مقام تے نے جنہاں نو زندگی دے اندر بار بار جنت دا سرٹیفکیٹ ملے آئے بار بار میرے رب نے جنت دا سرٹیفکیٹ عطا کیتا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تورات دا ورق پڑھ رہے نے میرے آقا دا چہرہ سرخ ہو گیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آگاہ کیتا ہے پیارے عمر اس پاسے ویکھو تے صحیح اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ تے ویکھو صحیح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ایک ہی کر رہے آئے فوراً کی فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے محبوب جی اللہ دے دین تے راضیاں اسلام تے راضیاں تو آڈے نبی ہوں تے راضیاں اللہ دے رب ہوں تے راضیاں ہر چیز سے راضیاں میرا ایمان اللہ دی ذات وے میرا ایمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات وے تو رات نو ویسے پڑھ رہے ہیں میرے آقا نے کی فرمایا عمر اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا عمر اگر صاحب تورات بھی آ جان ایتے تو امتی ہو کے تورات دا ایک ورق پکڑے آئے اندی تلاوت کر رہے آئے عمر اگر میری موجودگی تو بعد میرے آ جان تو بعد میری آمد تو بعد میری تشریف آوری تو بعد صاحب تورات سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آن صاحب تورات جنہ دے اتے میرے رب نے تورات نو نازل فرمایا آسمانی کتاب نو نازل فرمایا جنہ نو اللہ نے نبوت دا منصب عطا فرمایا رسالت دا منصب عطا فرمایا جو اللہ دے نبی سن تو امتی ہو کے دعویٰ کرنا ہے کہ میری بات میری عقل سچی ہو سکتی ہے میرے آقا نے فرمایا کہ عمر صاحب تورات بھی آ جان میرا کلمہ پڑھ کے میری پیروی دے پابند نے صاحب تورات بھی آ جان میری اطاعت میری اتباع میری فرما برداری دے پابند نے کیوں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا حدیث جامع ترمذی دے اندر موجود ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کر دینے ایک بندے نو نیچ آئیے چھینک آئیے او چھینک آ جان تو بعد کی کہن لگائے الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ اللہ دی قسم لفظ کنے پیارے نے الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ ان لفظہ دا انکار نہ حنفی کر سکتا ہے نہ مالکی کر سکتا ہے نہ شافی کر سکتا ہے نہ حنبلی کر سکتا ہے کھلے لفظاں دے اندر بات سمجھا دے وہاں اے لفظ ایسے نے کہ جنہ دا انکار نہ سنی کر سکتا ہے نہ وہابی کر سکتا ہے نہ دیوبندی کر سکتا ہے اللہ دی قسم لفظ بھی پیارے نے مطلب بھی پیارا ہے الحمدللہ ساریاں تعریفاں اللہ دے واسطے نے والسلام علی رسول اللہ سلامتی اللہ دے رسول تیئے ہر بچہ ہر مومنہ عورت منن کے الفاظ بڑے پیارے نے الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کر دینے انہوں منع کیتا ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نو چھینک آندی سی میرے نبی الحمدللہ پڑھ دے سن والسلام علی رسول اللہ اپنی مرضی دے نال کوئی لفظ نہیں بول دے سن کی مطلب دین اللہ دی بات دا نام ہے دین سارے دا سارا میرے نبی نے پہنچا دیتا ہے اس دین دے اندر وعدہ نہیں کرنا اس دین دے اندر کاٹا نہیں کرنا اس دین دے اندر اپنی مرضی نہیں کرنی الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ میرے نبی نے جدو بھی پڑھیا ہے
چھینک آد تو بعد الحمدللہ پڑھے آئے، صرف الحمدللہ پڑھے آئے۔ صحابی نے منع کیتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ تو بعد اگلا لفظ نہیں پڑھیا، اگلا جملہ نہیں پڑھیا۔ کیوں؟ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ آئیے ایک اور حدیث پیش کرنا چاہنا، حدیث صحیح البخاری دے اندر، حدیث صحیح مسلم دے اندر موجود ہے۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منو دعا سکھلائیے، اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت۔ میں لفظ نبی دی جگہ تے لفظ رسول بول دیتا ہے۔ میرے آقا نے فوراً تنبیہ فرمائیے، اے برہ اے لفظ تو اپنی مرضی دے نال کیوں بولے آئے؟ لفظ رسول اپنی مرضی دے نال کیوں بولے آئے؟ میں لفظ نبی یاد کروایا، اے برہ میں اپنے والوں یاد نہیں کروایا، میرے رب نے نازل جو کیتا ہے او یاد کروایا ہے۔ اللہ دی قسم ہستی بھی او مراد ہے، شخصیت بھی او مراد ہے، امام بھی او مراد نے، پیر بھی او مراد نے، مرشد بھی او مراد نے، نبی بھی او مراد نے، رسول بھی او مراد نے، انہاں تو علاوہ دوسری ہستی مراد نہیں۔ لیکن میرے آقا نے منع فرمایا ہے کہ جڑا لفظ میں یاد کروایا برا او لفظ پڑھنا ہے، اپنی مرضی دے نال دوسرا لفظ نہیں پڑھنا۔ کیوں؟ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ سورہ تحریم دا شان نزول پڑھیے، 28ویں پارے دی آخری صورت ہے، 28ویں پارے دی آخری صورت ہے، یاد کیجئے 28ویں پارے دی آخری صورت ہے، سورہ تحریم میں میرے رب نے فرمایا، یا ایوہ النبی لما تحرم ما احل اللہ لکا۔ میرے آقا علیہ السلام نے دو بیویاں دے معاملے دے اندر آ کے شہد نو اپنے اتے حرام قرار دیتا ہے۔ میرے رب نے آسمان تو قرآن نازل کیتا ہے، یا ایوہ النبی، اے میرے پیارے نبی جی، اے میرے محبوب جی، اے میرے سونے جی، لما تحرم ما احل اللہ لکا، اے میرے پیارے نبی جی، اس چیز نو اپنے اتے حرام کیوں کیتا ہے جڑی چیز میرے رب نے حلال کیتی ہے؟ ما احل اللہ لکا، پتہ کی چلے آئے حلال تے حرام دا اختیار مولوی دے کول نہیں، میرے رب دے کولے۔ حلال اور حرام دا اختیار صرف میرے اللہ دے کولے۔ میرے نبی نے اس حلال اور حرام دی نشاندہی کیتی ہے، میرے نبی نے اس چیز نو اگے پہنچایا ہے جو عمل دین دے وچوں ثابت ہے، او سنی کرے پھر بھی جائز ہے، او دیوبندی کرے پھر بھی جائز ہے، او وہابی کرے پھر بھی جائز ہے۔ جڑا عمل اللہ دے دین چو ثابت نہیں، اللہ دی قسم مولوی بھی کرے او جائز نہیں، مفتی بھی کرے جائز نہیں، سنی بھی کرے جائز نہیں، دیوبندی بھی کرے جائز نہیں، وہابی بھی کرے جائز نہیں۔ لما تحرم ما احل اللہ لکا، جو چیز اللہ نے حلال کیتی ہے اسی اپنی مرضی دے نال حرام نہیں کر سکتے، جو چیز میرے اللہ نے حرام کیتی ہے اپنی مرضی دے نال حلال نہیں کر سکتے۔ حدیث صحیح البخاری دے اندر موجود ہے، بیٹے آ رہے نے اپنے والد گرامی نو اپنے کندھے دا سہارا دے کے لے کے آ رہے نے۔
انہیں منت مننی ہے، نظر مننی ہے کہ میں پیدل جاواں گا، حج واسطے جاواں گا، کعبۃ اللہ دے طواف واسطے جاواں گا، نظر مننی ہے سواری تو بغیر جاواں گا، پیدل جاواں گا، اے تھکاوٹ دے نال لاچار ہو گیا ہے، بیٹیاں نے کندھے دا سہارا دیتا ہے، آئیے حرج کیے، اللہ دی قسم جو عمل دین چو ثابت نہیں او سارے دا سارا تباہی دا سامان ہے، جو عمل دین دے وچوں ثابت ہے او تیری میری دنیا اور آخرت دی کامیابی دا فارمولہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے آئے بیٹے اپنے والد گرامی نو اپنے کندھیاں دا سہارا دے کے لے کے آ رہے نے، سوال کیتا پوچھیا میرے محبوب نے اللہ دے بندیوں اے کی کر رہے ہو، وجہ کی ہے؟ کہنے لگے جی ساڈے والد محترم نے منت مننی سی، نظر مننی سی، میں پیدل جاواں گا، سواری تو بغیر جاواں گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے روک دیتا ہے، منع کر دیتا ہے، فوراً روکیا، سواریاں اللہ نے دتیاں نے سواری نو اختیار کیتا جائے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ آخری دلیل تے غور کیجئے، امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے نے، میرے آقا نے فرمایا میرے سے آبا تشریف رکھو، بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جتیاں والی جگہ تے پہنچے نے، مسجد دے اندر داخل ہو رہے نے، جتیاں والی جگہ تے پہنچے نے، کنا دے اندر لفظ آئے نے، پیارے آقا نے فرمایا بیٹھ جاؤ، اپنی اپنی جگہ تے بیٹھ جاؤ، اپنی اپنی جگہ تے تشریف رکھو، جدو جمعے دی ادائیگی واسطے آؤ، جس جگہ تے جگہ مل جائے بیٹھ جاؤ، ایک دوسرے نو پریشان نہیں کرنا، تنگ نہیں کرنا۔ میرے آقا علیہ السلام نے نماز تو بعد سوال کیتا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نو، فرمایا میرے پیارے عبداللہ جتیاں والی جگہ تے کیوں بیٹھے سو؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، اللہ دے نبی جی تو آڈا حکم آیا ہے اپنی اپنی جگہ تے بیٹھ جاؤ، اپنی مرضی نہیں، کلمہ پڑھیا اس واسطے اپنی مرضی نہیں، تہانو نبی منیا ہے اپنی مرضی نہیں، تہانو رسول منیا ہے اپنی مرضی نہیں۔ فوراً عرض کیتا اللہ دے حبیب میں سمجھیا کتے نافرمانی نہ ہو جائے، میرے محبوب دے الفاظ آئے نے، میرے نبی دے الفاظ آئے نے، میرے پیر اور میرے مرشد دا حکم آیا ہے اپنی اپنی جگہ تے تشریف رکھو، اپنی اپنی جگہ تے بیٹھ جاؤ۔ میں فوراً بیٹھ گیا۔ پیارے عبداللہ کی سمجھانا چاہتے نے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب